الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. آمین ثم آمین۔ اچھا، شکر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ ذرا مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم شکر کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں بھی ہوں اور آپ سب جو حق ادا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، نعمت کس کا بات؟ احساس نہیں ہوتا، سوال آپ نعمت کا کا ٹھیک احساس ہے، کس بات کا احساس نہیں ہوتا؟ نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا جو ہمیں ملتی ہیں۔ ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم تو ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور جو کچھ ملا ہوا ہے کبھی غور نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہر آن ہم پر ہو رہی ہے، یہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت ہم بیٹھے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ جو سماعت بصارت اور اس کی آج آئیں گی، وہ اللہ کی دین ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو جب ٹھیک استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ کھانا، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ بارشیں، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن پر کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اپنے جسم کو دیکھیے، اپنی پیدائش کو دیکھیے، کسی ایک چیز پر صرف تھوڑے ایک دو چار لمحوں کے لیے غور کر لیجئے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نعمتوں کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ اور جب رب العالمین کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم جب اگر گننا شروع کرو تو میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، لیکن ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کی اس بات کو کہ جتنی بڑی حقیقت ہے کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ پورا آرٹیکل آپ اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کا اگلا پورشن، اور ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا بہت اچھی طرح ہمیں سجھایا ہے، سمجھایا ہے۔ کاش ہم اس پہ غور کریں، اس کا احساس کریں، تو ہم پوری زندگی میں اگر اللہ کا شکر ہر حال سے ادا کرتے رہیں تو نہیں ادا ہو سکتا۔ اسی لیے رب نے کہا کہ میرے شکر کا اصل کیا ہے بلا؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کی اصل کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت، جو ہر آن ہر لمحہ، کھانا پینا، پڑھنا اٹھنا، جو چلنا پھرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، خیالات تصورات، سب چیزیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو عبادت ہو جاتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، آج ہم نے پیج 7 سے شروع کرنا ہے۔ ذرا دیکھیں، کبھی غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وما یستوی البحران، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں۔ دونوں ذخیروں کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا پانی ہے اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں بہت خوشگوار ہے۔ آپ روز ہر آن پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، ہم اس کا کما حق کا شکر اللہ تعالیٰ کا نہیں کرتے۔ یہ تو ہوگا نا ایک ذخیرہ۔ دوسرا ذخیرہ کیا ہے؟ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ کھاری پانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان دونوں سے آپ کو مچھلیاں بہترین کھانا، صاف ستھرا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب کھانا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا یہ جو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ مچھلی پکڑنا اور اس کشتیاں سمندر میں چلنا ایک دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کا ذریعہ آمدنی ہی ہے، مچھلیاں پکڑنا۔ اور
جتنا ہیوی ویٹ سامان ہے وہ کس کے ذریعے جاتا ہے؟ سمندر کشتیوں کے ذریعے بڑے سر. پانی والے سمندر کے ذریعے. ہاں، بڑی بڑے جہازوں بحری جہازوں کے ذریعے، اور وہ جہاز کس میں چلتے ہیں؟ سمندر میں۔ سمندر میں. اور اللہ تعالیٰ نے سمندر 3/4 بنایا ہے زمین کا۔ کبھی غور سے کیا کریں، کبھی سوچا کریں، قرآن بار بار کہتا ہے کہ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ اچھا، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ پہلی تو بات بتا دی کہ تم اس سے بہت ہی تازہ گوشت نکالتے ہو مچھلیوں کا۔ پھر فرمایا، فاتر کی 12 میں پڑھ رہا ہوں، پیج 7 پر آپ کے ہینڈ آؤٹ میں، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، اور پھر اس سے تم جو ہے وہ زینت کا سامان نکالتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے یہ گونگے اور موتی اور کچھ لوگ، خواتین نے ہار پہنے ہوئے ہوتے ہیں کچھ، تو کتنا خوبصورت چیزیں ہیں جو اس سمندر کی تہہ میں ملتی ہیں۔ نمبر 3 یہ تھا۔ نمبر 4، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل عطا تلاش کرو۔ یعنی مچھلیاں بھی پکڑو، مونگے موتی بھی نکالو، اور پھر سامان بھی لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب ایک سمندر کے بارے میں دیکھیں، اس آیت میں کتنے پہلو ہیں شکر کے۔ آپ قرآن کو بڑے غور سے پڑھا کریں۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بس ثواب کے لیے پڑھیں۔ قرآن تو ہماری فکر، ہمارے عقائد کو اتنا پختہ کرتا ہے کہ اللہ کیسی ہستی ہے۔ یہ معرفت الہی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قرآن میں پیش کر رہے ہیں۔ کوئی سوال اس آیت فاتر کی 12 کے بارے میں؟ میں اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں 4 5 بتا دی، گنوا دی گئی. تو پھر تو شکر خود بخود منہ سے نکلنا چاہیے اور سبحان اللہ نکلنا چاہیے. سبحان یہ تو اللہ. میڈم جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا، غور کریں گے تو پھر شکر کریں گے۔ تو قرآن اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ غور کریں گے تو اتنے پہلو سامنے آئیں گے، اتنے پہلو سامنے آئیں گے کہ آپ اللہ کے قدرتوں کا احساس کر کے بندہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ یہ رب کیسی ہستی ہے۔ اور جب اس رب کی ہر چیز کہنا مان رہی ہے تو میں تو بدرجہ اولا مانوں، کیونکہ میں اس پوری مخلوقات میں، اللہ نے سب مخلوقات میرے لیے بنائی ہے، مجھے تو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہم نے قرآن سے حاصل نہیں کیا نا تو یقین مانے ہم نے قرآن سے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک ایک آیت پہ غور کیجئے۔ آگے چلیے، سورہ قصص کی آیت 73 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ہم روز رات کو آرام کی نیند سوتے ہیں، صبح اٹھ کے دن بھر کام کرتے ہیں، کبھی شکر نہیں کیا کہ یہ کس ہستی نے بنایا ہے اور کس پرپس کے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ مقصد کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ وَمِن رحمتہ، اللہ اکبر! کیا لفظ ہے؟ وَمِن رحمتہ، اس کی رحمت کو دیکھیں، یہ اسی کی رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے دن اور رات بنایا۔ ذرا سوچیں، آپ کو اگر ایک رات نیند نہ آئے نا تو اگلا دن کیسا گزرتا ہے آپ کا، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ آگے کھول کے بتاتا ہے، کاش ہم اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں اس رات کو آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر دن میں اس کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، حلال اور پاک، حرام نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اس بنانے والے نے ہر چیز میں کیا حکمت کے پہلو رکھے ہیں۔ میں جوں جوں سوچتا جاتا ہوں میں اس کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہوں۔ اچھا،
پھر دیکھیں سورہ دہر کی آیت دیکھیں، ان ہدیناہ السبیل، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب کریم فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر راستہ دکھایا، راہ سجھائی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کس کو کیسے راہ سجھائی ہے بھلا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہاں بالکل، ابتدا میں جب پیدا فرمایا تو اس کو نیکی اور بدی کی پہچان کا اس کو الہام کر دیا، اس کے اندر رکھ دیا، تاکہ جب انبیاء آئیں، کتابیں نازل ہوں، تو وہ اسی کی نیکی اور بدی کی تلقین اس میں موجود ہے۔ اور انبیاء بھی منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، کتابیں بھی، کہ اگر تم نے اس کتاب کو نہ مانا اور اپنی فطرت کے مطابق عمل نہ کیا تو پھر انذار ہے، تمہیں وارننگ ہے، تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جہنم کے۔ اور اگر تم نے مان کے اس کی اطاعت کا حق ادا کیا تو وہ ایسی قدرتوں والا رب تمہاری دنیا میں بھی تمہاری تائید اور نصرت فرمائے گا اور آخرت میں جنت دے گا، اما شاکرن و اما کفورا۔ راستہ اس نے سجا دیا، اب دنیا میں بھیج دیا کہ اب اگر عمل کرتے ہو تو تم شکر گزار ہو۔ سر جی کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، بند کروائیں۔ شاید صاحبہ ذرا فون اپنا مائک بند کریں پلیز۔ اچھا، ایک ایک کو پڑھیں، غور کریں، اس صرف ثواب کے لیے مت پڑھیں قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں 114 آیت آپ کے سامنے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم وہ حلال اور پاک رزق کھاؤ۔ حلال اور پاک کا مطلب کیا ہے؟ یہ حلالن کا مطلب کیا ہے اور طیبن کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ ابھی میں پوچھنے لگی تھی، سر جی آپ ہی بتا دیں حلال اور طیب۔ سر بڑے حلال تو وہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اس کو منع نہیں کیا، اور طیب یہ ہے کہ حلال ذرائع سے ہو، اور مطلب کمانے کے ذریعے بھی حلال ہو اس کے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، جزاک اللہ۔ اور سر جی جو حلالن، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں وہ بھی تو حرام ہوتا ہے نا۔ ہر وہ طریقہ جو حرام، وہ رزق جس پہ آپ، اللہ تعالیٰ نے حلال کے طریقے بھی بتا دیے، حرام بھی کے طریقے بھی بتا دیے۔ رشوت، دوسروں کے مال قبضہ کر لینا، کمائی وقت، نوکری کرتے وقت اپنا کام ٹھیک نہ کرنا، تو جو تنخواہ کی ہے وہ حرام ہو گئی۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں۔ لہذا کھانا بھی تو ہے، شرط ہے حلال بھی ہو کہ اللہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو اپنی شریعت میں کہ یہ حلال ہے، اور نمبر دو، جس ذرائع سے وہ مال کمایا جائے، اور وہ دیکھیں نا، اگر مرغی دوسروں کی پکڑ کے آپ ذبح کر لیتے ہیں، مرغی تو حلال ہے لیکن ذرائع حرام ہو گئے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر، جی اچھا، سر جی جزاک اللہ۔ اور اب فرمایا کہ ایک تو حلال اور طیب کھاؤ، وشکرو نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب شکر نعمت کا کیا ہے؟ اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی عبادت کرو۔ ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرو تو دو چیزیں ضروری ہیں۔ کیا ہیں دو چیزیں ضروری؟ جلدی بتاؤ، آیت میں کیا ہے؟ حلالن اور طیبن۔ یہ کھاؤ، اور نمبر اور دو، واشکروا نعمت اللہ۔ ہاں اس طرح قرآن کو پڑھیں تاکہ ایک ایک آیت کے سارے مضمون ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نیچے آخری آیت ہے اس پیج کی، سورہ نمل کی 40، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شکر فانما یشکر لنفسی، اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ سارا فائدہ شکر کرنے کا کس کو ہے؟ اس شخص کو جو شکر کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر فائدے سے کیوں آگے آ رہا ہے؟ غنی کریم ہے، ہر چیز سے بے پرواہ بھی ہے، اور کریم ہے، اس کے کرم جو ہے وہ سب بندوں پر ہو رہا ہے۔ فَإِنَّمَا مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو
ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ ہم شکر کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ومن کفر، اللہ اکبر، دیکھیں کتنا کمال کی آیات ہیں۔ ومن کفر، جس کسی نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، ہائے ہائے، کیا بات ہے! میرا رب، وہ جو مجھے ساری نعمتیں دیتا ہے، میرا رب جو جی، ہر چیز غنی کائنات غنی میں، حمید ہے، غنی حمید، غنی کریم نہیں ہے؟ حمید۔ کریم ہے سر جی، کریم ہے۔ اس آیت لقمان کی آیت میں تو حمید ہے۔ وہ اوپر ہے، نمل کی آیت ہے یہ۔ میڈم ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں اچھا آپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوپر والی ہے آیت، ٹھیک ہے، نمل کی ہے 40۔ ہاں تو ذرا آپ پورے دھیان سے دیکھیں نا۔ سوری۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں، یہ بندے کا فرض ہے کہ وہ شکر کرے۔ شکر کا فائدہ کیا ہوگا بھلا؟ لَئِن جلدی بتائیں۔ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرے گا میں اور زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، آج امت کو دیکھ لیں، اس قرآن کا حق شکر ادا نہیں کیا تو کس قدر ذلت اور پستیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ سر جی ایک سوال ہے۔ سر جی جی یہ جو فرمائیں۔ پچھلی آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں ذکر آیا حلال اور طیب کا، تو حلال کمانا اور حلال کھانا، یہ دونوں جو ہے وہ شکر ہی کی کیفیت ہوگی، اور ساتھ الگ سے بھی شکر کا ذکر آیا، تو یہ ذرا سمجھائیں کہ وہ کیفیت۔ پہلے بات سمجھیں آپ جی ذرا غور سے۔ حکم دیا کہ تم پہلے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے حلال کھاؤ، اور اس کو حاصل بھی حلال طریقے سے کرو، یہ طیب ہے، یہ حکم ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ اگر پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس حکم کی تعمیل میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اس کے بعد شکر کا مرحلہ آتا ہے، جب وہ نعمتیں دے تو اس کا شکر بھی فرض ہے۔ تو اگر تم حلال اور طیب نہیں کھاؤ گے، نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، نہ تمہارا کوئی نیک عمل جو تم اپنی دانش میں کر رہے ہو وہ نہیں عمل قبول ہوگا، کیونکہ اب کھانا حرام کا ہے، حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی جی۔ آیات کی ترتیب جو ہے نا وہ بڑی ٹھیک ٹھیک سمجھا کریں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ رب سر جو ایک ہے، اور سوال ہے سر، اگر اجازت ہو۔ جی حکم کریں۔ یہی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حلال طیب والی، یہ اگر ہم سورہ کہاف کی 19 آیت پڑھیں، جس میں وہ نوجوان جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو بازار بھیجا ہے اور کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ از کا کھانا ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جی جی۔ تو یہاں طیب اور ازکا ایک ہی معنی رکھتے ہیں؟ اگر ہیں تو بالکل، ازکا کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ حلال ہو، ٹھیک ہے؟ اب پیسے تو انہوں نے جس خریدنے کے لیے انہوں نے حرام حلال پیسے دیے ہیں، طریقہ طیب ہے ان کا، لیکن یہاں ازکا کا مطلب ہے کہ جو بالکل حلال ہو۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا یہاں حلال کے معنوں میں، ہاں، ٹھیک، حلال کے معنوں میں، ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ اچھا، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں یہ شکر اور ناشکری کا سارا تعلق اس سے ہے کہ انسان کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے۔ میری تو ہر سانس جو ہے، میرا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، میرے سسٹم اندر کے جو سرکولیشن سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، میری سارے سسٹم اسی کے کنٹرول میں ہے، اور اگر اس کا مجھے بھرپور احساس ہے تو میں تو ایک ایک سانس پہ شکر ادا کروں گا، اور جب شکر ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
یہ آپ اپنی ذات میں دیکھ سکتے ہیں، ہر انسان اپنے معاملات پہ غور کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اب غنی حمید والی آیت آگے ہے۔ اچھا، ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں، آپ سوالوں کا جواب جلدی دیا کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حکمت کا پہلا تقاضا کیا ہے بھلا یہاں اس آیت سے؟ اللہ کا شکر شکر ادا کرنا۔ ہاں، جس کو اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حکمت کا قائل ہے۔ اچھا، وہ میں یشکر، جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات ہی کا اس کو فائدہ ہے، کیونکہ شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اب یہاں یہ بتا دیا، ساری ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، یہاں صاف بتا دیا وہ کوئی محتاج نہیں ہے کہ تم اس کی تعریفیں کرو۔ کیوں؟ پہلے تو وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے اس سے۔ ہاں، تم شکر کرو گے خود فائدہ تمہیں پہنچے گا، اور وہ حمید ہے، اس کی تعریف کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، وہ تمہاری کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ تم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہو، اور پھر اس کی تعریف سے اس کا جب تمہیں تعارف حاصل ہوتا ہے، تمہارا ایمان بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، تمہیں دنیا میں کام نیکیاں کرنے کی استطاعت بڑھ جاتی ہے۔ شکر کے دنیاوی فائدے، یہ آیت گزر چکی ہے سورہ ابراہیم کی۔ وَإِذْ تَأْذَنَّ ربکم، تمہارے رب نے خبردار کر دیا، اعلان کر دیا، کس بات کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اچھا، یہ آیت تو کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے بھلا؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وعدہ۔ ہاں، انذار اور تبشیر دونوں ہیں اس میں۔ سر نیکوں کے لیے بشارت ہے اور نافرمانوں کے لیے نہیں نہیں، وہ جو پہلی بات ہے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ نہیں سر جی۔ کیوں اللہ نہیں؟ سب سے زیادہ سچا وعدہ کرتا ہے۔ کیوں نہیں پورا کر سر سکتا؟ اس کی طاقت، قدرت، سب کچھ اس کے خزانوں کی پاس ہے۔ کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اگلے مہینے آپ کو 1000 روپیہ دوں گا، اور پتہ چلا میں خود ہی محتاج ہوں، تو میں تو وعدہ پورا اس لیے نہیں کر سکا کہ میری لمیٹیشنز ہیں، اس رب کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں۔ یہ چیزیں بڑے کلیئرلی سمجھے۔ آگے آئیے آیت زمر کی۔ وَإِن تشکرو، اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، وہ تم سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ شکر کرو۔ شکر تو گزاری۔ اچھا، تو شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پہنچے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ راضی ہوگا تو عبادت سے راضی ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا انذار ہے یا آخرت کے لیے؟ اصول اصول اصول، وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اصول ہے اللہ کا، اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، یہ کیا چیز ہے؟ پھر تمہیں پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ سر یہ انذار ہے۔ آخرت کا انذار دیکھیں، کس ایک آیت میں آپ دیکھیں، پہلا کہا کہ شکر کرو گے تو تم سے راضی ہوگا، پھر اصول بتا دیا کہ لا تازر وازرۃ وزر اخرى، اور پھر ایک اور بات بتا دی کہ آخرت کو ذرا یاد رکھنا، دنیا چند روزہ ہے، تمہیں پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں خوب آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آگے بندے کو وارننگ دے دی کہ تمہیں جو بھی تمہارے سینوں میں چیزیں ابھر رہی ہیں نا، جو وسوسے اٹھ رہے ہیں، جو خیالات اور تصور ہیں، اس سے بھی واقف ہے۔ تو معاملہ آخرت میں تمہیں اس ہستی سے ہوگا جو دنیا میں تم نے ایک ایک عمل کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات مائکرو ڈیٹیل میں اس کے پاس ہے۔ یہ پڑھ کے مجھے بالکل ہوش نہیں آ جائے گا کہ میں برائی سے بچوں جتنا بچ سکتا ہوں، اور نیکی میں سبقت کروں، جلدی کروں جتنی کر سکتا ہوں۔ یہ باتیں کلیئر ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں یقیناً۔ اچھا، اگلے سنیں آیت 147 نساء کی، ایک ایک آیت کو دیکھیں، ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اچھا، اب ذرا میرے سوال سنیں، آپ اگر آپ چاہیں تو سوال کر لیں پہلے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں۔ سر جی یہی اللہ یہاں تعالیٰ پہ کی علیمن مشیت۔ کیوں استعمال ہوا ہے اس کا؟ اللہ کی صفت، جی، اللہ کی صفت علیمن کیوں استعمال ہوئی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علیم وہ ہستی ہے، ایسی ہستی ہے، آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ تو علیم ایسا جاننے والا کہ جو ہر چیز کو بالکل باریک بینی سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس کے میں سر کیا جی فرق ہے؟ آپ علیم کے معنی مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ سر اب میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت بیان کی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ تو دیکھیں اللہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا عذاب دے کر اگر تم نیک شکر گزار بندے بنو گے۔ کتنی پیاری آیت ہے اب سر۔ میرا سوال سنیں ذرا، یہ آپ کا جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، سوال آپ میں نے کسی نے نہیں کیا۔ پہلے شکر تم آیا ہے، پھر آمن تم آیا ہے۔ تو شکر عذاب سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، سنیں غور سے، آپ آیت کو بالکل نہیں سمجھا آپ نے، ورنہ یہ سوال کرتے کہ عذاب سے بچنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے ایمان، لیکن ایمان سے پہلے شکر آیا ہے، یہ سوال کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اب جواب دینا اگر آپ جانتے ہیں تو۔ سر اگر شکر گزاری ہوگی تو وہ ایمان اس کا ہوگا، پھر ایمان اور مضبوط ہوگا، ایمان لانے سے اور زیادہ شکر کی طرح ہوگا۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ سر پہلی بات، اعتراف آپ نے بتایا تھا کہ جب شکر گزاری کا جذبہ ہوگا تو تبھی انسان اسلام لائے گا، اسلام قبول کرے گا۔ اچھا آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، اصل بات جو ہے نا، جب آپ شکر کرتے ہیں کہ رب کی نعمتیں جیسے آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اتنی ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا، اس وقت فوراً آپ کا ذہن، دل و دماغ بالکل اس رب کی عظمتوں کا قائل ہو جاتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ میرے اوپر احسان، پوری مخلوق میں اشرف المخلوقات، اور سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمینوں آسمان میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے میری خدمت میں لگا دیا۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا آپ کو بھرپور احساس ہوتا جی سر، یہ آپ نے ایک ویڈیو کال بھیجا ابھی کہ ہے۔ آپ ذرا ایک بندوں کو دیکھیں۔ پلیز اس کو گولی مارے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ۔ سر نعمت کا اعتراف ہے کہ ایک کھانا جو اوہو، ہم میں نے کھاتے ہیں۔ بھیجی ہے، میں نے پتہ ہے کس لیے بھیجی ہے، لیکن آپ اس وقت کیوں ذکر کر رہے ہیں جب میں ایک بات لوگوں کے ذہن میں پیوست کر رہا ہوں؟ آپ ایک لقمے والی بات کریں، میں نے ہی بھیجی ہے، آپ کو بھیجی ہے، مقصد یہی ہے، لیکن اس وقت اس کا ذکر نہیں، اس وقت ذکر قرآن کی آیت کا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔
اب یہ شکر کہ نعمتوں کی بارش ہے میرے اوپر، یہ چیز میرے ایمان کا باعث بنتی ہے، اور جب میں ایمان لا کے اور اس ایمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، یہ ہے دو چیزیں، شکر اور ایمان، اور ایمان کے تقاضے پورے کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کبھی مجھے عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر احسان کی بارشیں کرتا رہے گا اگر میں شکر اور ایمان لاؤں گا، تو عذاب سے بچوں گا اور اس کی نعمتوں کا اپنے آپ کو اور مستحق بناؤں گا۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں سمجھنے کی ہے۔ سوال کریں اگر کلیئر نہیں ہے بات اب بھی تو۔ دیکھیں نا، اللہ کہتے ہیں تم عذاب دے کے میں کیا کروں گا؟ دو کام اگر تم کر رہے ہو، ایک شکر کر رہے ہو اور ایک تم ایمان لا کے اس کے تقاضے پورے کر رہے ہو، پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے۔ ایمان اور اس کے تقاضے پورے کریں گے تو پورا دین ہے یہ۔ ذرا قرآن کی وسعتوں کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے کمالات سمجھیے، صرف ثواب کے لیے مت پڑھیے۔ یہ ربانی کلام ہے، اس کے اندر وسعتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے، اللہ کی ایک سنت بیان ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 8-9 پہ ہوں۔ وَمَن يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ ثواب و دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بدلہ، میں نے مال کمانا ہے، اولاد کو پڑھانا ہے، میں نے یہ کام انتہا کا دنیا کا کرنا ہے، میں دنیا پرستی میں لگا ہوں، یہ ہے ثواب و دنیا، کہ دنیا کا اجر میں دنیا میں محنت کری دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ہم چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، ان لمیٹڈ نہیں دیتا اللہ۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ سے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، رازق وہ ہے، رب وہ ہے، لیکن یہاں سوال میں نے اگلی پڑھی ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اس آخرت کا ثواب پائے گا، تو آخرت کے ثواب پانے کے لیے سر ہمیں جو کیا آخرت کرنا ہے؟ جی، جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے گا، آمنوا یہ وعملوا الصالحات، جی یہ کام کرے گا تو آخرت میں اس کا اجر پائے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور آخر میں دو لفظ ہیں، سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو ہم ان کا اجر ضرور دیں گے۔ یہ شکر کرنے والے کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں جو۔ ہاں، عبادت اور ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ شکر کا مضمون کتنا وسیع مضمون ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں ایک ایک آیت کو، بقرہ کی 185، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرے، تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ الا ما اللہ ہداکم، الا ما ہداکم، یہ جو اس نے ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ یہ جو سورہ مدثر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے چھوٹی سی 2 الفاظ کی، اور وہ ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ تو یہ کبریائی بیان کرنے کا یہاں وَلِتُكَبِّرُ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خود بھی اللہ تعالیٰ کو اس بڑا اس عظیم کو ہستی اپنا مانو۔ حاکم مانو۔ بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی
اپنے دل و دماغ پر اس کو مسلط کرو، اپنی اولادوں کے، زیر تربیت لوگوں کے، اور اس کے لیے لوگوں کو بھی سمجھاؤ کہ کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اسی نے ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، رب بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو اس نے احسان کیا کہ ہمیں ہدایت دے دی، کہ ہم نے اس کو پہچان لیا، اب اس کو رب مان کر، اس کی آخرت پر یقین کر، کہ اس کے رسول کو زندگی کا نمونہ مان کر جب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کی رہنمائی، اس کا کرم ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں وہ سارے ذرائع عطا فرمائے، اور یہی شکر ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگلی آیت سورہ زمر کی 66 میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بل اللہ للہ فاعبد، بس ایک اللہ کی عبادت کر، جب عبادت کرو گے وہ شکر کا نمونہ ہوگا، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شاکروں میں سے ہو جاؤ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب بڑے غور سے، بلا تقوی اور عبادت کا کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ تقوی گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اور عبادت بھی یہی یہی تو تو عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے۔ ذرا دونوں کا تعلق دیکھیں، تقوی عبادت پیدا کرتا ہے اور عبادت تقوی پیدا کرتی ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، 21 آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ تم عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، جب متقی بن کے عبادت کرو گے تو اور عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کو اگر میں اور آپ سمجھ لینا تو ہماری سوچ اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور ہم عبادت میں لگ جائیں۔ سر ہماری عبادت خالص ہو جائے گی، پیور ہوگی جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ نہیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، وہاں اخلاص ہر عبادت کے لیے شرط ہے، اخلاص اور الہیت جو پہلا آپ نے پڑھا ہے نا، ذرا ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں کہ جب آپ اخلاص سے عبادت کریں گے صرف اللہ کے لیے، اچھا، اب سب سے بڑا ناشکرہ اس دنیا میں کون ہے؟ شیطان۔ کیوں وقال شیطان کیوں ناشکرہ؟ الشیطان لربہ کفورا، کیوں ناشکرہ ہے؟ سر اس اس نے نے اللہ اللہ کے تعالیٰ حکم کی نافرمانی کی تھی۔ تکبر کیا۔ اس نے اللہ اور تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی۔ یہ سب باتیں آپ جو کر رہے ہیں نا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، نہ شکر ہے۔ سب سے بڑا اس کو اللہ نے ہدایت دی، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب آپ کو پتہ ہے فرشتے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ رب کو دیکھتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، ان کو پورا شعور ہے۔ یہ شیطان ان سب چیزوں سے واقف تھا، اس کے باوجود اس نے ناشکری کی۔ اس نے، آپ نے اوپر آپ نے پڑھا ہے نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے ہدایت دی۔ اس ہدایت کے باوجود اس بدبخت نے تعصب میں آ کر کہ یہ انسان کو مٹی سے بنا کے اللہ مجھے کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، میں تو آگ سے بنا ہوں، اس تکبر نے، اس تعصب نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور اس کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ ناشکری تھی۔ بات کو پورے سیکوینس سے سمجھے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے، جو اللہ نے اس کو ہدایت بخشی، جس طرح وہ فرشتوں کو دیکھ کر اس کو اور اللہ کا عبادت گزار بننا چاہیے تھا۔ اب وہ شیطان جو ناشکرہ ہے نا، اس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی، اللہ نے وہ مہلت بھی دے دی کہ تو جو چاہے جب چاہے جو جس طرح چاہے لوگوں کو گمراہ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی اس کو؟ جلدی بتائیں۔
ہماری آزمائش کے انسانوں لیے. کی آزمائش کے لیے. ہاں، دنیا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنائی، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کی دیکھیں نا، آزمائش تو جب ہوتی ہے کہ دونوں راستے بندے کے لیے ہوں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی. اب برائی کے لیے شیطان نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے ٹھیک، اس کو مہلت دو. جب مہلت دی تو وہ کہتا ہے سنیں، غور سے سنیں، اپنے دشمن کا عزم دیکھیں. ثم لآتینہم، میں ضرور بے ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کو خوب گھیرے گا، ہر طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے. جب بندے کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا تو آگے وہ کہتا ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات آگے ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ سے چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں. اس نے ایک لفظ اس نے کہا، وہ ان کو تم ناشکرا پاؤ گے. اللہ، کتنی کمال کی بات ہے. اب یہ ناشکری میں ساری جو آج ہم حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کامل کتاب جس کی حفاظت اللہ نے خود دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک ایک عمل محفوظ، ایک ایک حدیث اور ایک ایک قرآن کی آیت بالکل اسی طرح ہمارے پاس، آج ہم ناشکری کی انتہا کر رہے ہیں. تو شیطان نے نہیں کہا قرآن و سنت چھوڑ دیں گے، اس نے بالکل ایک ایسا وسیع لفظ، وسیع المانی لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا تم اے اللہ آپ ان کو ناشکرا پائیں گے. ذرا غور کریں، قرآن پہ جب غور کریں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. شیطان نے جو لفظ استعمال کیا کتنا کمال کا ہے. وَلَتَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. آج دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اس طرح شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. خود رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کوئی سوال؟ آپ سنیں ناشکری کا انجام پیج 10 پہ. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ بالکل پسند نہیں کرتا کس شخص کو جو خائن ہو، خوان، اور کفور جو کافر نعمت ہو، نعمت کا شکر گزار نہ ہو بلکہ ناشکری کرتا ہو. اور آج ہم اسی لیے ذلت اور پستی سے دوچار ہیں. پھر نیچے بقرہ کی 176 میں اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب كل کفار اثیم. ہر گناہ گار، ساری ناشکرے اور گناہ گار، ناشکر ہوگا تو گناہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ان برائیوں سے، خوان کفور، کفار اسیم، کاذب کفار ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار اور شکر کرنے والا بنا لے. آمین. سر جی آپ کے پاس یہ وجہ نہیں ہے سچے مومن کو ابلیس شکر کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اللہ کے بندے بن جائیں تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جب حق ادا کرنا ہے، وہی آپ کا مطمع نظر ہے، تو شیطان آپ کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ سر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان پہ اس کا بس نہیں چلتا تھا. وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے بندوں پہ اس کا کوئی زور نہیں ہے.
انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ خود ان کو بچاتا ہے۔ حضرت عمر کو آپ ذرا نوٹ فرمائیں، ذرا دیکھیں، جب ایمان نہیں لاتے تو کس قدر ان کی حرکتیں عجیب و غریب ہیں۔ ایمان لا کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت کرتے ہیں، ہائے ہائے، کاش آپ ذرا ان چیزوں کو ان تاریخ کے اس حوالے سے دیکھیں۔ آپ دیکھیں، ذرا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر عمر کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ دوپہر میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اپنے قیلولہ سے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر جس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو غور سے سنیے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیسر و کسرا تو مزے اڑائیں اور آپ کا یہ حال کہ چٹائی اور اس کے بھی نشان پڑے ہوئے۔ ہائے ہائے، کاش اس جواب کو بھی آپ سمجھیں۔ عمر کا ایمان کہاں سے کہاں پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی آپ ان پہ غور کریں تو میرا اور آپ کا ایمان بھی کہ ہم دنیا کے مزوں کے پیچھے کتنے پاگل ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد اور تقوی کی انتہا دیکھیے۔ یہی عمر جب جاتے ہیں چابی لینے کے لیے فلسطین کی، تو کپڑے میں کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں؟ 16 یا 17 پہ 70 لگے ہوئے ہیں، 70۔ سر جی 16 نبی یا کریم 17 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 ہے۔ تربیت، پلیز خدا کے لیے بات کو سمجھے خاموش ہو جایا کریں پلیز۔ تاکہ آپ اس بات کو جذبات کے ساتھ سمجھیں۔ یہی عمر فلسطین کی چابی، وہ جو سربراہ ہے عیسائی، وہ کہتا ہے ہم آپ کے امیر کو چابی دیں گے۔ فیصلہ ہوتا ہے، جب جاتے ہیں، یہ عمر جو اتنا متعصب سردار تھا اپنے کفر کے زمانے میں، اس کا جو 7 نوکر ہے، راستے میں طے یہ ہے کہ آدھا راستے میں وہ چلیں گے اور آدھے راستے میں عمر اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو آج آپ دیکھ لیں اس غریب ملک جس میں کھانے کو نہیں مل رہا، ان کی عیاشیاں دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو باری اس کی ہے، فلسطین پہنچتے وقت اس کی نوکر کی، کہتے ہیں چڑھ اوپر، اس کو منتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے کوڑا، چڑھو اوپر، تمہاری باری ہے، بات سمپل۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو پختہ کرتی ہیں، کہ وہ عظیم ہستی جو اس وقت اللہ کی اپوائنٹڈ چیف ہے اسلامی حکومت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں کس طرح، کس حالت میں رہتے ہیں، چٹائی پر نشان پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بالکل پتہ ہے کہ یہ دنیا عیش کے لیے نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، عیش وہاں ہے، اس کا حصول کا طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا کو آدمی آزمائش سمجھے، اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھے، اللہ کے لیے خوب خرچ کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جنت کے اعلیٰ درجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سورہ حج کی آیت پیج 10 پر، سورہ بقرہ کی 176، سورہ زمر کی 3 اور سورہ طہر کی 4، یہ چاروں آیتیں آپ کو کس طرح کلیئرلی بتا دی ہیں کہ انسان جب ناشکرہ ہوتا ہے، جب گناہ گار ہوتا ہے،
تو اللہ اس سے کس قدر نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسے اعمال سے۔ آگے آ رہی ہے آیت سورہ آراف کی 10، بڑے غور سے پڑھے، اور آپ آج دیکھیں ہم نے اس کے خلاف، آیت کے برخلاف کیا کچھ نہیں کیا مسلمان حکومتوں نے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے وہاں سامان زندگی فراہم کیا۔ آپ دیکھیں ہم کن کوٹھیوں میں رہتے ہیں، کس طرح نفیس کھانے کھاتے ہیں، یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، دنیا میں نے بنا کے انتہا کر دی ہے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، تم ناشکری کا ارتکاب کرتے ہو۔ اچھا، نیچے جو دو آیتیں ہیں، ذرا آپ، ایک ہے، قلم پنسل ہے نا آپ کے پاس؟ جی سر جی۔ جی اچھا سر۔ لکھیں، یہ جو آیت ہے نا مومنون کی 78، پھر نیچے سورہ سجدہ کی 9 ہے، اگلی لکھیں سورہ ملک کی آیت 23، اور چوتھی آیت ہے اسی مضمون پر سورہ نحل جو 16 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت ہے 78۔ یہ چار آیتیں سماعت، بصارت اور فہم و ادراک کے بارے میں، کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں دونوں آیتوں میں، دیکھے قلیلا ما تشکرون اینڈ میں۔ اچھا، جی سورہ ملک کی 29 اور آگے 78 نہیں کون سا؟ 23، سورہ ملک کی 23 اور سورہ نمل کی 78۔ ٹھیک ہے، لکھ لی۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ آپ کے قلم ہاتھ میں نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اس وقت نہیں لکھا۔ قلم تو ہاتھ میں تھی سر، میاں جا رہے تھے ان کی چیزیں گاڑی میں رکھ رہی تھی۔ اچھا چلے، کوئی بات، جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں 4 دفعہ یہ آیت کیوں ریپیٹ ہوئی ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کیوں؟ سر تاکید کے لیے۔ سر جی یہ علم کے ذرائع، ہدایت کے ذرائع ہیں سب۔ یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں، کوئی مقابلہ نہیں باقی کسی نعمت کا ان نعمتوں سے۔ اسی سے آپ کو شعور عطا ہوا ہے، سمع، بصارت، اور اس شعور کے نتیجے میں ہم نے رب کو پہچانا ہے۔ اس شعور کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے الہام کر دی ہے نیکی اور بدی۔ اتنی اہم یہ 3 صفات ہیں کہ اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ان سر کو یہ یاد، نعمتیں ہیں تو ابھی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، بالکل پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اب آگے آ جائیں پیج 11 پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کی 66 میں، وَالَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ ہے ہستی، وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس ناشکری کا کیا تعلق ہے؟ جو پہلے 3 مرحلے ہیں کہ پیدا کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ پیدائشی کا مقصد؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ زندگی کا مقصد ہے یہ، دنیاوی زندگی کا؟ جی سر، اور ناشکرا اس لیے ہے مقصد کو ہی کہ، بھول گیا۔ 1 منٹ، ناشکرا اس لیے ہے کہ دنیاوی زندگی تو آزمائش تھی، اس آزمائش میں اس نے اس آزمائش کو پورا نہیں کیا، وہ دنیا میں غرق ہو گیا، دنیا کے حسن میں لگ گیا، دنیا مال پرستی، ہوس پرستی، شیطان پرستی، طاغوت پرستی میں لگ گیا۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے، یہ تلاوت آیات یہ ہے، سنیں غور سے، تلاوت کا مقصد ہی یہی ہے، پیچھے پیچھے چلنا،
کہ قرآن پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے کہ حق ہے اس کے پیچھے چلے، یہ تلاوت کا حق ہے۔ قرأت فقط پڑھنا ہے، لیکن تلاوت کا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تلاوت کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے، قرأت اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ پڑھنا پہلے ہے، پھر سمجھنا ہے، سمجھ کے عمل کرنا ہے، یہ سارا مراحل تلاوت ہے۔ یہ تھی حج کی 66۔ کوئی سوال ہو؟ ورنہ ہود کی 9 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ، پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکر بن جاتا ہے۔ جلدی سے بتائیں، ایک واقعہ بتائیں جس میں اللہ کی رحمت سے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے واپس لے لے، اور پھر سر وہ یہ باغ سر یہ باغ والوں کا واقعہ ہے سورت کہف میں۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظالمین لیکن کا واقعہ۔ ڈیلی کی معارف میں بھی ہے، سورج یاسین میں بھی ہے۔ اچھا، آپ ذرا جب سمجھانے کے لیے، جس نے نہ سورہ یاسین پڑھی ہے نہ وہ باغ والوں کا قصہ اس کو اس میں ہے، آپ جو مثال دیں گے وہ بڑی پریکٹیکل اور ڈیلی کی مثال ہے، جب آدمی کشتی خوب مزے سے چل رہی ہوتی ہے اور اچانک طوفان آ جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے او ہو میں تو مر گیا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس رب نے ہی پہلی کیفیت بھی تھی، اب بھی ہے، میں شکر اور صبر سے کام لوں، پہلی کیس میں شکر کروں، اس میں صبر کروں۔ لیکن وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اللہ پہ گلے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر آگے۔ سوال کیجئے، آگے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا کی 48 میں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، بڑا خوش ہوتا ہے، پھول جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہوتی وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو پھر انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، رحمت سے خوش، اور جب جو تکلیف اسی کے اپنے گناہوں کی وجہ سے تھی، اس پر پھر ناشکری کرتا ہے۔ سورہ زخرف کی 15 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ اکبر، کتنا بدبخت ہے انسان کہ اس نے انسانوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ عیسائیوں نے بیٹا بنا دیا، مسلمانوں نے کہا یہ صاحب قبر، یہ ولی جو ہے اس کے پاس اللہ کی طاقتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، حد درجے کا ناشکرہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ طاقتیں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں سوائے اللہ کے، اپنی ذات میں دیکھ لے۔ پھر دن اور رات کی بات اللہ تعالیٰ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، پہلے دن کا رات کا ذکر کیا جس میں تم سکون پاتے ہو، دن جو روشن ترین ہوتا ہے، تم نیکی روزی کماتے ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اس نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ آپ مشاہدہ کر لیں کہ رب کتنی حقیقتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلی آیات، 2 آیات ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے، پھر احادیث ہیں 2-3 پیجز پہ، مہربانی کر کے اب وقت نہیں ہے،
آپ ان کو اسی طرح پڑھیں، اسی طرح سمجھیں اور اسی طرح اپنے عمل کو درست کریں۔ ہم قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا مطلب ہے خرابیوں کو دور کریں، ہم اپنی گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں ہم سبقت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کا مضمون ختم ہو گیا، ابھی آپ کے پاس صبر کا ہینڈ آؤٹ پہنچ جائے گا، اس کو پڑھیے اور کل ہم صبر شروع کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور خوش ہو جائیں آپ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ صرف مومنی کا معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتے ہیں۔ صبر، اور جب اس کو خوشی اور نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ شکر شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ صرف مومن کا معاملہ، اور دونوں حالتوں میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، صبر کر کے بھی اور شکر کر کے بھی۔ مصیبتوں پر صبر کر کے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر کر کے بڑا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے پھر خوب۔ انشاءاللہ کل ہم شکر پہ بات کریں گے۔ کوئی اگر اس میں آپ کے ساتھ کوئی ترشی کا معاملہ ہوا ہو تو میں اس لیے بعض دفعہ سختی کرتا ہوں تاکہ کلاس ڈسپلن رہے اور آپ تک بات پہنچتی رہے۔ نہیں سر جی، جزاک اللہ، بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور آپ کا لہجہ ہمیں بالکل بھی نہیں پریشان کرتا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا ٹیچر دیا ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے آگے زندگی کے لیے۔ اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے۔ جزاک اللہ، بالکل یہ اللہ ہی آمین کے ثم لیے۔ آمین۔ ہم لوگوں کو میں اب تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ تو ابھی عجائب صبر کا ہینڈ آؤٹ فٹافٹ بھیج دو۔ الحمدللہ، سب کو اللہ صحت اور سلامتی دے، اور بس آمین قرآن سے آمین ہم جڑے آمین رہیں، قرآن سے آمین جڑے ثم رہیں۔ آمین۔ جمعے اللہ کا دن پاک ہے، ساری دعاؤں کا دنیا دن کے ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ایسی دعائیں مانگے اللہ سے گڑ گڑا کے کہ جو قبول کر لے ہمارا رب، ہمارے آمین ملک کے آمین حالات اچھے کر۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین دادوں کو بھی قرآن و سنت سے جوڑے۔ آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، آمین اور جو آمین بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کیا کریں سب۔ اللہ پاک ہم ڈاکٹر لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم آمین لوگوں کے آمین سجدوں کو قبول آمین فرما لے، ہم لوگوں کی آمین عبادتوں آمین۔ کو بیماروں قبول کی تو آپ فرما لے۔ نماز میں روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین کاملہ، آمین آمین ہم ثم سب کے آمین۔ سمیت۔ اس اللہ تعالیٰ دجال شام کے حالات جو ہوئے ہیں ان میں کوئی مثبت پہلو نکالے، منفی نہ نکالے۔ اس آمین۔ دجالی دور میں اور جو سامنے حالات آ رہے ہیں کہ دجال کا بھی وقت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین آمین۔ آمین جزاک ثم اللہ خیر۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو